آج اب سب لوگوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے کے لیے ہم نے بلایا ہے، اور وہ ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات، جیل میں خان صاحب کی حالت، اور جو نیوز آئی ہیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم نے یہ پریس رپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ ہماری وکلاء کی لاسٹ ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایکسپٹ ایک وکیل صاحب کی، جو 20 دسمبر کو ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی کی فیملی لاسٹ ملاقات 2 نومبر کو ہوئی۔ خان صاحب کی فیملی کی لاسٹ ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی، اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس پہ ہماری تشویش بڑھتا جا رہا ہے۔ آج تک ہمیں نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملاقات کر لیں، نہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی، ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے وہ آرڈر ہیں جو امپلیمنٹ ہونے ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ کل بھی ہم نے ایک پٹیشن فائل کی سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی طرف سے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ہم نے ایک یادداشت بھی کل میں اور سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب اور بھائی ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھ گئے تھے، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک یادداشت بھی وہاں ان کے پاس لے کے گئے تھے۔ جو سیریس نیوز ہے، جو ہم سب لوگوں کے لیے بہت تشویش کی باعث ہے، جو خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک نیوز پہلے وی لاگ کے ذریعے سے آئی، پھر نیوز رپورٹ ہو گئی ہے ایک ریلائبل نیوز پیپر میں کہ خان صاحب کو سیٹرڈے اور سنڈے والی نائٹ کو شاید ہسپتال لائے گئے اور ان کا ایگزامینیشن ہوا اور پھر واپس ہسپتال لے کے گئے، جیل لے کے گئے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس سے پورے قوم، ملک اور پارٹی اور فیملی میں بہت تشویش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہاں سے کسی صورت ریموو کرنے کا علاج معالجے کے لیے فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ پھر آج تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس بیماری کے پیش نظر ان کو ہسپتال لائے گئے تھے، کس ڈاکٹر نے ان کو ایگزامن کیا اور کیوں کر ان کو واپس لے جایا گیا، ایسی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیونکہ فیملی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں قانون میں تبادلے کر کے، آئین کے تبادلے کر کے، کہ آپ اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں آپ کی قدر و قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو ملاقات آپ نہیں ہونے دے رہے، اس کے تشویش بڑھ رہی ہے بہت زیادہ۔ یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے، حکومت نہیں سمجھ رہی، لیکن ہم ان کو سمجھا رہے ہیں تھرو دس پریس کانفرنس کہ ان مسائل کے ادراک ضرور کر لیں۔ یہ ایک ملاقات آپ ہونے دے، ہر صورت ہونے دے۔ یہ 8 فروری تک آپ ملاقاتیں کسی صورت نہ روکے۔ فیملی کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج نہیں ٹو دا لیٹسٹ کل فیملی ممبران کی میٹنگ ہو جائے اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو آپ تسلیم کر لیں۔ یہ ہم فقط اس وقت اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کریں تاکہ عوام کے دلوں میں جو تشویش ہے، پارٹی کے پاس جو تشویش ہے اور فیملی کے اندر جو تشویش ہے، کہ یہ فی الفور ختم ہو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ جتنی کوششیں کی گئی کہ عوام کو اسے کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، نہیں کر سکتے، الٹا سے دیکھتے ہیں۔ تمام دنیا کے قیدیوں کا حق ہوتا ہے ظالم پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ چیر اسد ایک ایسا شخص جو پاکستان کا باوقار پرائم منسٹر رہا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں ہے، جسے کوئی شوگر مل نہیں لگائی، کوئی اسٹیل مل نہیں لگائی، کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا، ایسا شخص جسے پاکستان کے عوام عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اس کو عوام سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرنا، اس کے گھر والوں کو نہ ملنے دینا، پارٹی کے لوگوں کو نہ ملنے دینا۔ اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے، نہ فیملی کو پتہ ہے، نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادہ کہ آپ کو بتایا گوھر صاحب نے بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں کی جو مکمل طور پہ غیر سیاسی ہیں، آخری ملاقات 4 نومبر کو ہوئی تھی۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں، کوئی ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ بارہا ہم یہ
التجا کر چکے ہیں، عدالتوں میں درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں شوکت خانم ہسپتال سے، اس کے علاوہ ان کے دانت کے حوالے سے اسپیشلسٹ جو ہیں، آنکھ کے حوالے سے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کو دیکھنے دیا جائے، ملنے دیا جائے، اور یہ نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں سینیٹر حضرات نے اور پھر نیشنل اسمبلی کے ممبران نے بھی پٹیشنیں دائر کی ہیں قوم کے نمائندوں کی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج مجھے ابھی بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پٹیشنوں کو ریگولر پٹیشن کے طور پہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دونوں پٹیشنوں پر آبجیکشن لگا دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کا کوئی حق مجروح نہیں ہوا، لہٰذا درخواست گزاروں کے پاس کوئی حق نہیں ہے عدالت کی جانب آنے کا۔ یعنی کہ ہمارے سینیٹر، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے اور عدالت سے تقاضا کریں جو غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہے عمران خان صاحب اور محترمہ بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں ڈالنے کا، اس کو ختم کیا جائے، ان کا علاج جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہم نے اپنی پٹیشن میں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہمیں سخت تشویش ہے ان خبروں پر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں، فی الفور ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کا معائنہ کرنے دیا جائے۔ لیکن یہ پٹیشن بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس قابل نہیں کہ اس کو سنا جائے۔ ہم چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں گئے، جیسا کہ گور صاحب نے آپ کو بتایا یادداشت دے کر، ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اثر ہے، جو طاقت آپ رکھتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے، ایڈوکیٹ جنرل کو کہیے کہ یہ ملاقات فوراً ہو، والدین کو، بیٹیوں کو فوراً ملوایا جائے، بہنوں کو فوراً ملوایا جائے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو بربریت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جو بیمار ہے، جس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کی صحت کے حوالے سے کوئی تشویش ہے، اس کو اسپتال کیوں لے کر آئے، ہمیں کیوں یہ نہیں بتایا جا رہا۔ وی لاک تھا، ڈان اخبار کی خبر آج چھپی ہے کہ ہفتے اور اتوار کی رات ان کو پمز اسپتال عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ اس سے ہماری تشویش میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور خان صاحب کی ملاقات ہو، اور بالکل میں تائید کرتا ہوں بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہی ہمارا تقاضا ہے کہ جس قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور جو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اور جس کی تفصیلات علامہ نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا فرض ہے۔ قوم کے ہر فرد کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے، قوم کے ہر فرد نے آگے بڑھ کر اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ یہ قوم کا ووٹ ہے جو لوٹا گیا، یہ آپ کی اور میری آواز ہے جو لوٹی گئی۔ یہ صرف زینب مزاری کی نہیں، ہادی چٹھا کی نہیں، یہ صرف جیو ٹی وی کی نہیں۔ آپ جانتے ہیں پیمرا نے جیو ٹی وی کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے شہزاد اقبال صاحب کے ایک پروگرام کے حوالے سے کہ وہاں کیوں ایسی رائے کا اظہار کیا گیا اس پروگرام پہ جو زینب مزاری کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتی تھی۔ تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ ٹی وی پہ اپنی رائے بھی اگر دیں تو آپ کو قابل گرفت سمجھا جاتا ہے۔ تو ارادہ یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے بعد صحافت کو بھی دفن کر دیا جائے، شرافت کو دفن کر دیا جائے۔ تو جو بات کی ہے علامہ نے یوم سیاہ کے حوالے سے، یا اس کو ہم آئندہ انشاءاللہ یوم جمہوریت کہیں گے، جب ہم جمہوریت اور آئین کو اس ملک میں بحال کرا لیں گے، ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، پرامن طریقے سے لیکن پرعزم طریقے سے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون اور آئین کے برخلاف ہو۔ آپ کا حق ہے دھرتی پر چلنا، مشل بردار چلنا، آپ کا حق ہے اپنے گھر میں بیٹھنا۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو اس دن، اور ہم سب نے اکٹھے اس بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ پر جو ہے یہ کیونکہ تیرا کا مسئلہ بھی بڑا ہی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ وہاں لوگ ایک انسانی المیہ نے جنم لیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں میں خود موجود تھا پشاور اسمبلی میں، ایک قومی جلسہ ہوا تھا، پارٹیاں موجود تھیں، مخالف موافق سارے موجود تھے، علاقے کے جو مشرق ہیں، جو بزرگان ہیں، قبائلی سردار ہیں، باسی لوگ وہ بھی موجود تھے۔ بالاتفاق سب نے وہاں کہا کہ آپریشن کو آپریشن آپ نے ان سے آج تک بات نہیں، تک نہیں۔ الیکٹڈ لوگ بھی تھے سارے کے سارے، ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں، وہاں کی مذہبی جماعتیں موجود تھیں، لوگ سارے تھے، وہاں کے باسی موجود تھے جو پہلے کئی آپریشنز کا سامنا کر چکے ہوئے ہیں اور اس کے نقصانات بھی براہ راست دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جو اس المیہ نے جنم لیا ہے، برف باری ہو رہی ہے، لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اب
ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں فلاں 24 کو بیٹی کی فلاں نے فیصلہ کیا, فلاں نے فیصلہ کیا, فلاں نے فیصلہ کیا. غلطی تصدیق کرنی چاہیے اور ایک دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس طرح کی کے پی کے اندر کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہاں کے عوامی نمائندوں کو, وہاں کی سیاسی جماعتوں کو بورڈ لیے بغیر نہیں کرنا ہے. عوام کی سپورٹ کے بغیر کہیں امن نہیں آ سکتا. عوام کی سپورٹ کے بغیر کہیں آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. وہ سمجھ نہیں رہے. آپ جائیں مارکیٹ میں چلے جائیں, بازار میں چلے جائیں, لوگوں سے پوچھیں, سوال کریں. آپ جرنلسٹ ہیں, لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پول کر لیں, نیٹ پر پول کر لیں. یہ کوئی اچھی چیز ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کا, حکمرانوں کا, ہماری ملٹری کا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا وقار عزت ہونی چاہیے. کیوں بے وقار ہو؟ لیکن جب انسان غلط قدم اٹھاتا ہے تو بے وقار ہوتا ہے. لوگ کوشچن کرتے ہیں, اندھے نہیں ہیں, بہرے نہیں ہیں. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپریشن جو ہو رہا ہے, دنیا میں خبریں آ رہی ہیں, جزیرہ پہ خبریں آ رہی ہیں, جو ایک انسانی المیہ جنم دے رہا ہے, برف باری ہو رہی ہے. ابھی تو کہتا ہے میں نے نہیں کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. کون آدمی خوشی سے گھر سے باہر نکلتا ہے؟ مجھے بتائیں. چھوٹا سا جھونپڑا ہونا بھی آدمی خوشی سے نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے ان سب کا قصور ہے, جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا قصور ہے. لہذا ضروری ہے کہ یہ جو پریکٹسز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور صحیح راستے پر جایا جائے. لاہ عمل کیا ہوگا اگر ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب کے بعد؟ چیئرمین صاحب, پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے جیل میں. ہمارا تو باقاعدہ یہ دیکھیں, ہم تو کسی کو اسلحہ اٹھا کے حملہ نہیں کریں گے, گولی نہیں ماریں گے. ہم ڈیمانڈ کرتے رہیں گے, ہماری ڈیمانڈ ہے یہ. اور جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. پہلے میں نے کہا ہے نا, یہ ظلم کی سیاہ ختم ہو جائے گی. کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نہیں لے کے آیا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, عمران خان صاحب کو جب سے جیل میں ڈالا ہے اس کی پاپولرٹی میں, مقبولیت میں اضافہ ہوا, کمی ہوئی ہے؟ اب دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پشاور اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں, ان کے نمائندے موجود تھے, سارے موجود تھے کہ لوگ اس طرح سے آپریشن کے مقابلے آپ عوام کو ارریلیونٹ کر کے, الگ الگ کر کے آپریشن نہیں کر سکتے. آپ ان سے سوال کریں جو پہلے بڑے آپریشن جنہوں نے کیے ہیں, آپریشن ناکام کیوں؟ عوام کو آپ اگر ایک طرف کر رہے تھے تو کیسے آپریشن آپ کریں؟ نہیں کامیاب ہو سکتے. وہاں کے لوگ آپ نے خود بتایا پہاڑی علاقے, عوام کو ساتھ ملا کے ہوتا ہے. عوام کے اعتماد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ عوام کے اعتماد کو حاصل کیا جائے. آپ ایسے جیسے کر رہے ہیں اس کو نکال دیں گے, جب اس کو نکال دیں گے وہ فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر جیسے کرتے ہیں وہاں رہیں گے. رائٹ اپ ٹو 8 فروری 7 فروری تک سمجھے. اس میں یہی مولانا احمد صاحب نے کہا ہے کہ ہر پورے پاکستان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہم سارے لوگوں کو ریکویسٹ کریں, جس کا کاروبار ہے, جس کی گاڑی ہے, جس کی چمچی ہے, جو بھی, ہم ان کو کہتے ہیں اس دن آپ شٹر ڈاؤن کر دیں, اس دن اپنی گاڑی کو روک لیں. یہ آپ کا آواز ہے جمہوریت کے لیے اور آپ کے ووٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے لیے. جہاں تک کے پی کے کا آپ نے سوال کیا تو کے پی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ خوش ہیں, وہ کبھی ایسا نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ہمیں بند کر دیا. لوگ خود سارے نکل آئے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ بہترین چلا رہا ہے. سہیل افریدی صاحب بہترین چلا رہے ہیں, لوگوں کی بڑی پذیرائی ملی اور جس تعداد میں آپ نے دیکھا لوگ خود چل کے آئے ہیں. جس طرح سلمان صاحب نے کہا بغیر گاڑی کے, بغیر سپورٹ کے لوگ خود چل کے آتے ہیں, تو بڑا سپورٹ ہے. اب 8 فروری والے دن جس میں مولانا علامہ صاحب نے آپ کو کہا کہ کے پی کے میں اور سندھ اور بلوچستان میں ڈسٹرکٹ لیول پہ پروگرام ہوں گے, پنجاب میں انہوں نے کہا کہ یونین کونسل لیول پہ پروگرام ہوں گے, ہمارے لوگ آئیں گے, وہ وہاں جو بھی ہے احتجاج وہ جیسا بھی کر سکتے ہیں, مشل بردار جلوس شام کو نکالے, صبح کے وقت کرے وہ جلوس, تو یہ بھی وہ ساتھ کریں گے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام ہمیں سپورٹ کرے گی, وہ شٹر ڈاؤن کریں گے, وہ ویل چیئر کریں گے. یہ پورے جمہوریت میں ایک مسلم اصول ہے کہ سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پرامن ہوں گے اور ہم اپنا حق استعمال کریں گے.